السلام علیکم. دس از لیکچر نمبر 15 آف کلاس فرسٹ ایئر اینڈ سبجیکٹ از اردو. کل ایک سبق کی ریڈنگ ہم نے اسٹارٹ کی تھی اور اس سبق کا نام تھا سر سید کے عادات و خصائل، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی. آج اس کی جو ریڈنگ رہ گئی ہے اسے اسٹارٹ کرتے ہیں. سیر چشمی اور فراخ حوصلگی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھے. سیر چشمی مطلب قناعت، فراخ حوصلگی مطلب بلند حوصلہ. انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کنبے کی خبرگیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا. یعنی کہ جو قناعت ہے ان کی اور جو ان کا بلند حوصلہ تھا وہ ان کی خاص خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی کمائی سے مال جمع کر کے رکھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہونی چاہیے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا، نہ انہوں نے کبھی اولاد کے لیے جائیداد خریدی، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی کمایا اس کو اپنی ضروری آسائشات، یعنی کہ جو بھی انہیں اس وقت ضرورت ہوتی تھی اس پر صرف کر دیتے، اور کنبے کی خبرگیری، مستحقوں کی امداد، اور مستحق جو ہوتے ہیں ان کی امداد کر دیتے تھے، اولاد کی تعلیم پہ وہ پیسے لگا دیتے تھے، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کے لیے وہ پیسے خرچ کر دیتے تھے. ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا. یعنی کہ کبھی بھی انہوں نے جس کام کا انہوں نے ارادہ کر لیا، اگر اس پہ زیادہ روپیہ لگ بھی رہا تھا تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے اس پہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرنے، بلکہ انہیں اپنی پسندیدہ کتاب جتنے پیسوں میں بھی مل جاتی تھی وہ اس کو، اگر وہ 20 گنا قیمت پہ بھی مل رہی تھی تو وہ اسے ضرور خرید لیتے تھے. اس کے بعد کیا ہے کہ مستحقوں کی امداد و دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سامنے آئی ہیں. مستحق ہوتے ہیں، مستحق جو غریب ہوں، جو اپنی خواہشات پوری نہ کر سکتے ہیں. امداد و دستگیری مطلب مدد کرنے کے لیے بھی انہوں نے، یعنی کہ جو مستحقین ہوتے تھے ان کی بھی وہ بہت زیادہ مدد کرتے تھے. سر سید کی جواں مردی اور فیاضی صرف اس میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جو سر سید کی مثال تھی وہ ایک پھلدار درخت کی تھی. یعنی کہ ایک پھلدار جو درخت ہوتا ہے اس کے پھل سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی لکڑی سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے سائے سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ بتا رہے ہیں مولانا الطاف حسین علی کے جو سر سید تھے ان کی بھی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے، اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. غریب پیشہ وروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس ساتھ کا تھا، اس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جب وہ مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہوئے، مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا. اب وہ اس بات کا بتا رہے ہیں کہ وہ غریبوں اور جو غریب ہوتے ہیں اور جو مزدور ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ اتنا فیاضانہ تھا. یعنی کہ فیاض ہونا، یعنی کہ ان کا ہاتھ اتنا کھلا تھا، وہ بغیر سوچے سمجھے ان پہ بھی پیسے خرچ کر دیتے تھے جو غریب اور پیشہ ور مزدور ہوتے تھے. اور کیا بتاتے ہیں کہ اس بات کا ایک چھوٹا سا ثبوت، ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر جب علی گڑھ میں مقیم ہوئے اور مزدوروں کی گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تو وہ اس وقت بھی ان کی ضرورت سے زیادہ مدد کر دیتے تھے، اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا لوگ ان کا نہایت شکر گزار رہے. یعنی کہ اب یہ عالم ہے ان کی فیاضی کا کہ جب وہ علی گڑھ میں مستقل طور پر رہنے کے لیے آ گئے تو کیا ہوا تھا کہ مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. یعنی کہ جو پہلے ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے، یعنی کہ ان کی مدد کر دیتے تھے. اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا، یعنی کہ صرف علی گڑھ میں ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی وہ رہنے کے سلسلے میں گئے وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے نہایت شکر گزار تھے.
سر سید کے ایک دوست نے ایک زمانے میں ان کے خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے۔ خانگی مطلب گھریلو۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ گوشوارہ ہوتا ہے حساب کتاب کا چارٹ، ٹھیک ہے۔ اب جب مہینہ ختم ہو گیا تو ان کے جو دوست ہیں انہوں نے ایک مختصر سا جو چارٹ بنایا ہوا تھا حساب کتاب کا، وہ دکھانے کے لیے سر سید کے پاس لے گئے۔ سر سید نے کہا، بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کی خدمت کرنے میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں خود اپنے گھریلو اخراجات کے بارے میں جو ہے وہ علم تھا کہ وہ کس قدر خراب ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنا انہوں نے نہیں چھوڑی۔ خود اپنے جو گھریلو اخراجات ہیں ان کو کم کرتے ہوئے دوسروں کی مدد ہمیشہ انہوں نے جاری رکھی۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا، کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے، یعنی کہ وہ کبھی بھی کسی کمزور سے یا کسی اپنے جو ہیں دشمن سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور عفو و اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا، ٹھیک ہے۔ عفو و اغماض کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں بھلانا، ٹھیک ہے۔ سرشت ہوتی ہے فطرت، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات، ملکہ کی جمع ہے ملکات، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تمام خوبیاں ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے، مطلب اور زیادہ پختہ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ جو ان کی والدہ تھیں، سر سید کی والدہ، انہوں نے ہمیشہ انہیں یہ سکھایا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کی برائی کو بالکل معاف کر دیں، اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہی ہے کہ آپ نے اس سے لازمی طور پر بدلہ لینا ہے تو پھر آپ کو اپنا وہ جو کام ہے وہ اس زبردست حکمت والے کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ان کی ماں نے ہمیشہ انہیں یہ سکھایا تھا کہ کبھی خود بدلہ مت لو، بلکہ اگر تم نے بدلہ لینا ہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو وہ بدلہ خود نہ لو بلکہ اللہ کے ذمے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے، یعنی کہ ان کی ماں نے انہیں یہ بھی سکھایا تھا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اور تم اس کے ساتھ برائی کرتے ہو اس کے بدلے میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی برے ہو جیسا کہ وہ برا ہے۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، امراء سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی دنیاوی جو حالت ہے اس کو بہتر بنانا چاہتے تھے، تو اس مقصد کے لیے وہ مختلف امیر امراء ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے، اور حاکمان وقت ہوتے ہیں جو وقت کے حاکم ہوتے ہیں، ان سے ان کا میل جول تھا، میل ملاپ تھا، اور وہ دنیا داروں کی طرح سے ہی بظاہر زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی عادات اور ان کے جو خصائل ہیں ان پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو بمشکل ہی ان کو عرفی معنوں میں، عرفی ہوتے ہیں عام معنوں میں، ہم دنیا دار کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تھے تو دنیا داروں سے ان کے تعلقات تھے، وہ دنیا داروں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جو ان کی عادات تھیں وہ بالکل بھی دنیا داروں کی سی نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو عادات ہیں وہ اس قدر صوفیانہ وہ مزاج رکھتے تھے کہ ان کو دنیا دار کہنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔
یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، یعنی کہ جو ان کے فرائض تھے اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس وقت کے مسلمانوں کی طرف سے تھی، وہ جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا، اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی مایوسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ اپنی پرائیویٹ صحبتیں کیا ہوتی ہیں، جو ان کے انتہائی قریبی لوگ دوست ہوتے تھے، وہ ان افسوس کے ساتھ ان کا اظہار بھی کرتے تھے کہ جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے اصل سے ہٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے مقصد یاد دلانے کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے جو کوششیں کی وہ ہمیشہ جاری رہیں، ان کے آخری دم تک جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا، یعنی کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے اتنی زیادہ کوشش اور اتنا زیادہ پریشان نہیں رہتا، لیکن سر سید احمد خان ایک ایسے انسان تھے جو عام مسلمانوں کی حالت ظاہر کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور انہی کی ہمت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا، اور یہ جو حوصلہ اور ہمت ہے وہ سر سید کی ذات پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے اور خود مال و دولت جمع کرتے تھے، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہوم ہوتی ہے معمولی سی پر کہ شاید قوم دنیوی ذلت سے نکلے اپنا تن من دھن سب قربان کر گیا، یعنی کہ وہ ان لوگوں میں سے تو نہیں تھے کہ وہ صرف دنیا سے لوگوں کو نفرت دلاتے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایک امید دلاتے تھے کہ اپنی یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے انہیں طریقے بتائے، اور انہیں صرف یہ نہیں کہا کہ وہ مال و دولت اور اس دنیا سے نفرت کریں، بلکہ انہیں بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہتر طریقے سے زندگی کس طرح جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے، جو ایک امید موہوم ہوتا ہے معمولی سی امید پر کہ شاید قوم دنیوی ذلت سے نکلے، وہ اس کو اس دنیوی ذلت سے نکالنا چاہتے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، یعنی کہ جس وقت مسلمانوں پر انگریز حکمرانی کر رہے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ ترقی کرنے کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی پرانی روایات پہ ہی جمے رہنے کے خواہاں تھے، تو تب آپ نے اپنا تن من دھن سب قوم پر قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا جو خلاصہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جب سبق پڑھایا ہے تو کل بھی میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتایا تھا کہ خلاصہ کس طرح لکھنا ہے، اور جس دن پہلے دن ریڈنگ سٹارٹ کی تھی اس دن بھی بتایا تھا، تو اس کا خلاصہ آپ لوگوں نے آپ خود سے لکھنا ہے، ہر سبق کا خلاصہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خلاصہ آپ کل لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کے کویسچن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ایکسرسائز میں اس کا وہ یہ ہے کہ درست جواب کے شروع میں ٹھیک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی یا سید عبداللہ؟ تو ٹھیک جو جواب ہے وہ آپشن الف ہے، مولانا حالی۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، یہ مضمون کس کتاب سے ماخوذ ہے، یعنی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تاریخ ادب اردو سے، مقالات سر سید سے، یادگار غالب سے، یا حیات جاوید سے؟ تو یہ حیات جاوید سے لیا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا؟ سیب، انگور، آم یا انار؟ تو آپشن جیم جو ہے آم، یہ درست ہے۔ سر سید کی مرغوب غذا کیا تھی؟ کھیر، دال، گوشت یا جو مل جائے؟ تو جو مل جائے یہ آپ کا ٹھیک آپشن ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ چائے، کافی، دودھ یا کچھ بھی نہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کھانے کے بعد پاؤ سے دودھ پیتے تھے، یعنی کہ ایک پاؤ جو ہے وہ دودھ پیتے تھے، تو جو صحیح آپشن ہے وہ ہے دودھ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے اب خلاصہ لکھنا ہے، اور یہ جو ایم سی کیوز ہیں سبق کے اندر سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایم سی کیوز ہیں۔ کل نیکسٹ جو ہے کویسچن ہے مختصر جواب دیں یہ والا، اس کے بعد آگے جتنی بھی ایکسرسائز ہے اسے ہم کل جو ہے اسے سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے اور اس کے جو میننگز ہیں ان کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ
آپ کو سبق جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔